أشهد أن لا إله إلا الله. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن پر اگر انسان حقیقی معنوں میں ایمان لے آئے تو دنیا کے کسی بھی منصب اور جاؤ مکان کی حسرت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ یہ کلمہ متقاضی ہے اس بات کا کہ انسان خود کو مکمل طور پر اللہ کے قانون کے تابع لے آئے اور اس رب کا بندہ ہونے کی حیثیت سے خود کو کسی دوسرے انسان سے برتر نہ جانے۔ یہ واقعہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک دفعہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ کھو گئی۔ آپ نے وہ زرہ ایک یہودی کے پاس دیکھی۔ یاد رہے ان دنوں آپ خلافت کے عہدے پر فائز تھے، یعنی مسلمانوں کی حکومت کے سب سے بڑے عہدے پر فائز تھے۔ آپ نے یہودی سے فرمایا، اے یہودی، یہ زرہ جو تمہارے پاس ہے میری ہے، فلاں روز یہ مجھ سے کھو گئی تھی۔ یہودی کہنے لگا، میرے قبضے میں موجود زرہ کے بارے میں آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اگر آپ میری زرہ پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں تو اب یہی ایک چارہ ہے کہ میرے اور آپ کے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے۔ چنانچہ حضرت علی اور یہودی دونوں فیصلے کے لیے قاضی شرعی کی عدالت میں پہنچے۔ جب قاضی شرعی کی نگاہ امیر المومنین پر پڑی تو اپنی مجلس سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ آپ اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ پھر فرمایا، میری زرہ کھو گئی تھی، میں نے اسے اس یہودی کے پاس دیکھا۔ قاضی شرعی نے یہودی سے پوچھا کہ تمہارا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ جس پہ یہودی نے کہا کہ میری زرہ میرے قبضے میں ہے اور میری ملکیت میں ہے، میں اس کا مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ قاضی شرعی نے زرہ دیکھی اور یوں گویا ہوئے، اللہ کی قسم اے امیر المومنین، آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ آپ ہی کی زرہ ہے، لیکن قانون کے مطابق آپ کے لیے گواہ پیش کرنا واجب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ اپنے غلام قمبر کو پیش کیا۔ اس نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ پھر آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عدالت میں پیش کیا۔ دونوں نے آپ کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شرعی نے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو میں قبول کرتا ہوں، لیکن ایک گواہ مزید درکار ہے، کیونکہ آپ کے دونوں صاحبزادوں میں سے کسی کی گواہی کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قسم ہے اللہ کی، میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ قاضی شرعی نے کہا، اللہ کی قسم یہ بالکل حق ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، پھر آپ نوجوانان اہل جنت کے سرداروں کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے؟ قاضی شرعی نے کہا، یہ دونوں آپ کے صاحبزادے ہیں، باپ کے حق میں بیٹے کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ کہہ کر قاضی شرعی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا اور زرہ یہودی کے حوالے کر دی۔ یہودی نے تعجب سے کہا، مسلمانوں کا امیر مجھے اپنے قاضی کی عدالت میں لایا اور قاضی نے اس کے خلاف میرے حق میں فیصلہ صادر کر دیا، اور امیر المومنین نے اس کا فیصلہ بلا چون و چرا قبول بھی کر لیا۔ پھر یہودی نے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگا، اے امیر المومنین،
آپ کا دعویٰ بالکل سچ ہے، یہ زرہ یقیناً آپ ہی کی ہے۔ فلاں دن آپ سے گر گئی تھی تو میں نے اسے اٹھا لیا، لہٰذا یہ آپ ہی کی ملکیت ہے اور اسے آپ ہی لیں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میری زرہ بھی تم رکھو اور میری طرف سے یہ گھوڑا بھی تحفہ رکھو۔ وہ خلیفہ وقت جو مسلمان دور حکومت کے سب سے بڑے عہدے پر فائز تھے، قانون کے آگے ایک معمولی یہودی سے اپنی زرہ نہ لے سکے، یہ تھی قانون کی بالادستی، اور ان کا اس فیصلے کو بنا چوں چرا قبول کر لینا ان کے دل کا کسی بھی طرح کے مادہ یا انا پرستی سے پاک ہونے کی دلیل ہے۔ ان عظیم اور حقیقی حکمرانوں کا آج کے دور کے مفاد پرست، متکبر اور انا میں غرق حکمرانوں سے موازنہ کرنا بھی بے انصافی ہوگا۔ اللہ ہمیشہ اپنی رحمتیں برسائے ان عظیم حکمرانوں پر جنہوں نے دنیا میں انصاف قائم کیا۔